السلام علیکم۔ میرا نام مختار قاسم شاہ ہے اور میں آج کے مسلمان خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک چھوٹی سی بات جس سے شاید آپ کو اچھی لگے کہ میری والدہ محترمہ تقریباً 30-40 سال سے نماز تہجد کا اہتمام بھی کرتی ہیں، نماز تو پڑھتی ہی ہیں اور ساتھ تلاوت کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ تو ان کو ماشاء اللہ قرآن جیسے آپ اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہوں تو آپ کو کچھ نہ کچھ وہ اتنا ازبر ہو جاتا ہے، اتنا یاد ہو جاتا ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے انگلی پھیرتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں، اور کیونکہ آپ کی زبان پہ جاری ہو چکا ہوتا ہے۔ میری والدہ محترمہ پرانے وقتوں کی پرائمری پاس ہیں، تو ان کو ماشاءاللہ ویسے ان کی اردو بھی اچھی ہے، قرآن بھی پڑھ لیتی ہیں۔ تو میں نے اپنی والدہ محترمہ سے یہ پوچھا کہ امی جان، آپ اتنا عرصے سے قرآن شریف کا مطالعہ کر رہی ہیں، آپ کو قرآن کی کیا سمجھ آئی؟ تو پہلے تو وہ میری بات ہی نہ سمجھی کہ میں کس سینس میں بات کر رہا ہوں۔ میں کہا کیا مطلب؟ ہم تو قرآن ایسے پڑھ دیتے ہیں۔ میں کہا اللہ نے جو قرآن لکھا ہے 1400 سال پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا، تو آپ کو اس کی سمجھ کیا آئی؟ اللہ کا کلام ہے تو آپ نے اس سے کچھ سیکھا؟ میری والدہ محترمہ کا کہنا تھا کہ میں نے تو ترجمہ پڑھا ہی نہیں، ترجمے پڑھنے سے مجھے پتہ چلے گا۔ تو میں نے کہا آپ نے پھر 30-40 سال میں کچھ نہیں سیکھا اس سے؟ تو میری والدہ محترمہ پھر سمجھ گئی۔ انہوں نے ترجمے والا قرآن منگوایا اور اس کے بعد وہ پڑھنا شروع کیا۔ تو اب وہ جب بھی پڑھتی ہیں تو رونے بیٹھ جاتی ہیں کہ میں نے 30-40 سال کیا کیا، میں نے اللہ کا کلام سیکھا ہی نہیں۔ تو جو پہلا لفظ اترا تھا، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی، تو اقرا پڑھ تو اس کا مطلب ہی یہی بنتا ہے میرے پاکستانی بھائیوں کے اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے، ہمیں جسٹ پڑھنا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں موٹیویشن کے طور پہ کہتا ہوتا ہوں، جو بھی میرے احباب ہیں، جو بھی میرے دوست ہیں، جو بھی میرے رشتہ دار ہیں، کہ اللہ کو نا 20 سیکنڈ دینے چاہیے۔ 20 سیکنڈ کیسے کہ آپ آئیں، چاہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی مصروفیت تو سب کی ہوتی ہیں، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ صرف 20 سیکنڈ قرآن کا ترجمہ ڈیلی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کام کو چھوڑنا نہیں، جیسے ہم کھانا نہیں چھوڑتے، ہم باقی کام نہیں چھوڑتے، تو 20 سیکنڈ کو بہت زیادہ نہیں ہے۔ 20 سیکنڈ اگر آپ 3 آیتیں 4 آیتیں ڈیلی کرتے ہیں، کبھی تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو آپ یہ کام کرتے رہتے ہیں، تو ایک تو وہ تھوڑی آیتیں ہوں گی، ان کو ذہن نشین کریں، جب اگلی دفعہ پڑھیں تو پچھلی بھی ساتھ پڑھ دیں، کوشش کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں وہ قوانین جو اللہ نے اس میں رائج کیے ہیں، جو بتائے ہیں، جو احکامات، وہ آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ رہیں گے۔ آپ جب بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہے، اور جب بار بار آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے، جب کوئی آ کے کرسچن یا کوئی غیر مسلم ہم سے آ کے پوچھے کہ آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں بتا پاتے۔ تو جب کہ ان کو اپنے علوم کا علم ہوتا ہے میکسیمم لوگوں کو، تو ہم کیونکہ اس چیز سے بہت دور ہو چکے ہیں، تو خدا را اس کو سیکھنا چاہیے ہمیں قرآن کو، کم از کم ترجمہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم سارے اردو جانتے ہیں، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات، ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں، اجازت لیتا ہوں آپ سے، کہ اگر آپ کا والد صاحب آپ کو ایک خط فارسی میں بھیجیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اگر فارسی نہیں آتی تو آپ ظاہری بات ہے آپ اسے اس بندے کے پاس لے کے جائیں گے جو فارسی جانتا ہے، وہ آپ کو ترجمہ کر کے بتائے گا کہ اس کا یہ متن ہے، اس کا یہ مطلب ہے، آپ اس کا پھر جواب لکھیں گے۔ تو وہی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں قرآن عربی میں بھیجا گیا ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان میں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی بیسک کہ ہم عربی سیکھیں، وہ آپشنل ہے یا ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہمیں کیونکہ ترجمے والا قرآن اویلیبل ہوتا ہے، کم از کم ہمیں وہاں سے سیکھنا چاہیے۔ 20 سیکنڈ اللہ کو دیں تاکہ ہم اپنے قرآن کو پہچانیں، اللہ کے کلام کو پہچانیں، رب کی ہوئی باتوں کا ہم اس سے مستفید ہوں۔ السلام۔